اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاید رکوع سے سر نہ اٹھائیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھا لیا، نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا، میرا بھائی اور چچا زاد علی ابن طالب کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخری صفوں سے عرض کی، لبیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیان فرمائے ہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تکبیر اولیٰ سے دور کر دیا؟ کیا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا؟ عرض کیا، ان کی محبت اللہ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے آپ کو روکے رکھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، میں اس وقت مسجد میں موجود تھا اور 2 رکعتیں ادا کی تھیں۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا۔ پھر مجھے وضو کا شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلا گیا اور جا کر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پکارا، مگر گھر سے کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ عورت بے قرار ہو جاتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بے قرار کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، ایک طرف میری نماز جا رہی تھی اور دوسری طرف وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر رومال سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پیالے کو ڈھانپ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، مرحبا مرحبا اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، پیالہ تمہارے پاس جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں خطیرۃ القدس کا پانی تھا، اور رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ آپ اس رکعت میں آ کر مل گئے۔ اے ابو الحسن،
جو تم سے محبت کرے گا اللہ عز وجل اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ میں قربان جاؤں میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا کیا مقام تھا۔ میرے محترم عزیزو، یہ تحریر کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ نمبر 220 سے لی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔